علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عشق کے حوالے سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بیان کروں۔ اب عشق حقیقی یا عشق مجازی؟ اب جو عشق اللہ کے ساتھ وابستہ کر دے وہ تو عشق حقیقی میں چلا جائے گا، اور جو اب میں عشق کی تعریف بھی بیان کروں گا۔ اکثر میں اپنے عشق کے حوالے سے مثلا کہ عشق کی جو ڈیفینیشن میں نے ماخوذ کی ہے وہ میں بیان کروں گا، کیونکہ کہیں بھی آپ کو عشق کی تعریف میں نے آج تک نہیں ویسے پڑھی، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہو، مگر عشق مجازی جو ہوتا ہے وہ کسی شخصیت سے وابستہ ہو جانا، اس کی یاد میں کھو جانا۔ عشق حقیقی کے حوالے سے اکثر میں ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ایک بہترین کلام ہے، جس میں آپ عشق حقیقی کے حوالے سے منازل طے کر سکتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین متقدا تصورات۔ اور اگر آپ عشق مجازی کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو عشق مجازی بھی آپ کو غالب سے کہیں نہ کہیں غالب، چونکہ عشق مجازی میں بھی ہستی مٹتی ہے، تو لہٰذا اور انسان یک رنگی آ جاتی ہے۔ خدا بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے، کر کے خود سے دور تصور یار دیتا ہے، یہ میرا شعر ہے۔ تو لہٰذا آپ غالب پڑھیں گے تو غالب کی ہستی مٹتی ہے۔ مزمل کبھی ہو گئے غالب، یہاں تک بھی اقبال نے غالب نے کہہ دیا۔ تو ہے خبر آج ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، یہ بھی غالب کے ہی اشعار ہے کہ غالب اس قدر اپنی محبوبہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے اور زندگی کی دور سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ گھر کا سامان یا دمک زیادہ ہو جاتا ہے یا نکارا ہو کے باہر پھینک دیا جاتا ہے یا بک جاتا ہے، اور یوں اس کے پاس بوریا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کا استقبال کر سکے، اسے ایک اچھی جگہ پہ اس کو بٹھا سکے۔ تو لہٰذا ہستی مٹاتا ہے عشق مجازی، اور جہاں تک تو لے عشق حقیقی کا، تو وہ تو انسان کو امپاور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انسان سے خواہشات کی قربانیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قربانی مانگتا ہے، اور کبھی تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی جان کی قربانی بھی مانگتا ہے، مگر یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ منازل طے کرواتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین متقدا تصورات، شرع و دین بھی متقدا تصورات رہ جاتے ہیں اگر عشق نہیں ہے۔ تو اکثر میں عشق کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہوں مختلف ویڈیوز میں، اور جن نے نہیں دیکھی اس لیے میں بار بار ریپیٹ میں بھی چلا جاتا ہوں، دوبارہ دہرا بھی دیتا ہوں کہ عشق جنگلوں بیابانوں صحراؤں گلی کوچوں کا سفر، ملکوں سفر کرتا ہے اور پاکیزہ شخصیات میں حلول کر جاتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن بھی اگر ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہی متقیوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کا دل جو ہے، آپ کی نیت سوچ میں شفافیت ہے، آپ کے دل پاکیزہ ہے، اور آپ حسد کا بغض کا کینہ کا شکار نہیں ہیں، اور آپ میں سیلف کنٹرول بھی ہے، اور آپ ذہنی تازگی تو لیے ہوئے ہیں، مگر وہ وابستگی کہیں نہ کہیں چل پڑی ہے، اور بہت زیادہ یہ کشش محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کشش خدا کی طرف ہو یا عشق مجازی کے حوالے سے یک رنگی لیے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کو عشق کا سفیر بنا دیا ہے۔ اگر آپ عشق حقیقی کے حوالے سے ہیں تو عشق حقیقی کے سفیر بن جائیں گے، نہیں تو عشق مجازی کے سفیر بنیں گے، اور عشق مجازی میں سسی پونو ہیر رانجھا سوہنی ماہی وال اور اس طرح مختلف داستانیں بھی آپ کو ملتی ہیں، بعض ان کا انکار بھی کرتے ہیں، مگر آج کے حالات میں جو جس طرح کے عشق کا مثلا کہ جس طرح کے عجیب سے واقعات عشق کے نام پہ پیش آتے ہیں اور اس کو بدنام کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو پھر وہ داستانیں پھر بھی تھوڑی سی بہتر نظر آتی ہیں، کیونکہ ان میں یک رنگی اور پاکیزگی تو ہوگی۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو عشق جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ گلی کوچوں جنگلوں بیابانوں صحراؤں کا سفر کرتا ہے، ملکوں سفر کرتا ہے، اور پاکیزہ شخصیات میں حلول کر دیتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ لوگ ایک طرف مارے جاتے ہیں کہ ہم عشاق کی صف میں کھڑے ہو جائیں، عشاق کی جو ہے نا ٹیگ ہم پہ لگ جائے اور ہم عشق کے مقام پہ فائز ہو جائیں، اور دوسری طرف عشق جو ہے وہ کہتا ہے کوئی پاکیزہ تو ہو میں اس میں حلول کر دوں، میری بھی رب نے یہی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو جیسا علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، اب روح قد افلا من تزکا و قد خواب من دسا،
جس نے اپنی روح کو پکیزہ کر لیا تو اس کے متعلق کامیابی کی نویس سنائی گئی ہے۔ اب روح ہی بارگاہ خدا میں جاتی ہے اور عشق کا پیام لے کے آتی ہے اور بتاتی ہے انسان کا جسم تو کچھ قدم چل سکتا ہے یا وہیکل کے ذریعے یا بسز کے ذریعے یا ایروپلین کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے، مگر انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ روح جو ہوتی ہے وہ اللہ عرش مولا پہ دستخط دیتی ہے، جیسے مظلوم کیا عرش مولا کو ہلا دیتی ہے، اس طرح پاکیزہ شخصیات کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں اور وہاں سے عشق کا پیغام لے کے آتی ہیں اور متعلقہ شخصیات میں وہ جذب و مستی کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہے اور انسان وہ جذب و مستی کی کیفیات ہی انسان کو پھر انمول بناتی ہیں اور انسان ایک ہی لگن میں لگ جاتا ہے اور وہ بیزار ہو جاتا ہے جتنے بھی ماسوائیں ہیں ظاہر بھی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ عشق کا مسافر یا متعلقہ شخصیت عشق کی سفیر بن چکی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ عطا خدا کی طرف سے ہی عطا کیا جذبہ ہے، مگر غالب کے کلام میں تو یک رنگی نظر آتی ہے، یہ مثلاً یک طرفہ نظر آتا ہے کہ اس کی محبوبہ اس سے بیزار نظر آتی ہے اور اکثر غالب شکوہ بھی کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ عشق جو مجازی ہے اس میں تو دو شخصیات کا باہم تڑپنا ہی ہے، اگر ان میں تڑپ نہیں ہے دونوں میں اور ایک ہی تڑپ رہا ہے تو یک رنگی ہے اور یہ بھی مشکوک میری نظر میں عشق لاتا ہے، تو لہٰذا جذبے کیوں مانند پڑتے ہیں جبکہ دونوں شخصیات کو باہم جذبے تو اللہ ہی ذات دینے والی ہے نا۔ حوث کے تحت پیدا ہوئے جذبے اور حوث کے ذریعے پیدا کی ہوئی سوچیں وہ تو ایک علیحدہ سے موضوع ہے، ہمارا چونکہ ٹاپک ہی عشق کے والے سے ہے تو لہٰذا ہم عشق کے ہی مفہوم کو ہم ادھر اجاگر کریں گے، تو لہٰذا عشق حقیقی کے والے سے اگر دیکھا جائے تو عشق حقیقی دنیا فتح کرتا ہے نظر آتا ہے اور جتنے بھی متکبرین ہیں ان کو بچھاڑتا نظر آتا ہے اور اشراق کا سر بلند رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور جو ہے نا ان کو وہ مقامات دیتی ہے کہ وہ تسخیر کائنات کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے مار کے ساتھ کرتی ہے، جبکہ عشق مجازی میں انسان جو ہے وہ اس کی جیسا بتایا کہ ہستی مٹتی ہے اور تڑپتا ہے انسان اور جو ہے وہ جدائی کا پیریڈ ہو یا جو بھی اس طرح کی اس کی کیفیات ہیں اس میں انسان جو ہے نا وہ بے چینی جو ہے نا اس کو بڑی محسوس ہوتی ہے جدائی میں اور وہ بے چینی اس اندر ہی اندر اپنے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور اسے ملال ہو رہا ہوتا ہے اپنی محبوبہ سے دوری کا، تو لہٰذا یہ عشق حقیقی ہو یا چاہے عشق مجازی اس میں کردار کی خوبصورتی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کردار کی خوبصورتی کے اگر بھل لگتا ہے نا وہ عشق کی صورت میں لگتا ہے اور اشاعت جو ہیں وہ اس لیے ان کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو انتہا براہ راست اللہ کی ذات پاک کرتی ہے اور ان کی سوچوں میں اور عام انسان کی سوچ میں اور ان کے جذبے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، تو لہٰذا بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے اور سوچ میں اور جذبوں میں، تو لہٰذا یہ جذبے بھی اسی وقت آپ ایک انسان آپ کسی سے کھانا لیتے ہیں یا پکاتے ہیں تو ایک اچھے برتن میں انڈیلتے ہیں، چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ جو انگریڈینٹ یا جو بھی چیزیں شامل کر رہے ہوتے ہیں کوکنگ کے والے سے یا جو بھی ہے، صاف کپڑے ہم پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے گندے ذہنوں میں اور گندے جسموں میں وہ عشق حلول کر سکے، تو یہ کیونکہ مقدس فریضہ اللہ کی طرف سے ہی وہ یہ مرتبہ انسان کو ملتا ہے، تو لہٰذا یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان بھی پاک ہو اور پاکیزگی کی وجہ سے ہی فرشتوں سے افضل انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کو بھی تڑپ بھی اللہ دیتا ہے، تو علم بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو وراثت میں دے دیا ہے، یہ علیحدہ سے بات ہے کہ ہم اس پہ اپنے علم جتنا بھی ملا اگر اس پہ عمل ہی کرنا شروع کر دیں تو ہمارا علم ملٹیپل ہو جائے، مگر ہم